جی حافظ صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے پروگرام میں ایک کالر تھے بشارت حسین صاحب، انہوں نے بھی پوچھا تھا پچھلے دنوں ایک یہاں پہ نجی ٹیلی ویژن چینل پر بھی گفتگو کے دوران ایک یہاں پہ بات آئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمپینینز کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بھی ٹرمز انہوں نے کہیں ام المومنین کی، اہل بیت کی. تو یہ صحابہ کی ٹرم جو استعمال ہوئی ہے، ام المومنین کی جو ٹرم انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے استعمال کی ہے، اہل بیت اپنے خاندان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ بڑی سخت انہوں نے نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس پہ آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں. جی آصف صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. موجودہ حالات کے تناظر میں اس غلط فہمی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ 1984 کے آرڈیننس کے ذریعے سے پاکستان میں احمدیوں پر ایسی اسلامی اصطلاحات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. جماعت احمدیہ نے ایک پرامن جماعت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح اس ناروا قانون کی پابندی کی مثال قائم کر کے دکھائی ہے، اس کی ایک مستند شہادت پاکستان میں جماعت احمدیہ کے اخبارات و رسائل ہیں. حالانکہ اس قانون پر ہمیں بہت سے تحفظات ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہماری زبان بندی کر کے احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق، آزادی فکر، اظہار رائے اور حریت ضمیر کی واضح حق تلفی کی گئی ہے. بلکہ اس قانون سے جو تعلیم اسلام کی روح کے صریحاً منافی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے تمام جائز مذہبی حقوق بھی سلب کر لیے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے قانونی چارجوئی کرتے ہوئے اس امتیازی قانون کو شرعی عدالت میں بھی چیلنج کیا تھا، مگر آج تک جماعت نے کبھی اس کی قانون شکنی نہیں. اب آئیے لفظ صحابی کی وضاحت کی طرف، جس کے لغوی معنی دوست یا ساتھی کے ہوتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ کر آپ کی صحبت پانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہاں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اصطلاح کی بنیاد دراصل لغت پر ہوا کرتی ہے، اور کوئی اصطلاح بھی اپنے بنیادی لغوی معنی کلیتاً کبھی نہیں چھوڑتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھیوں کے لیے صحابی کی اصطلاح رواج پا جانے کے باوجود خود قرآن شریف میں سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی تھے ان کو اصحاب موسیٰ کہہ کر پکارا گیا. سورہ کاف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے عیسائیوں کو اصحاب کہف کر کے یاد کیا گیا ہے. اگر صحابی یا اصحاب کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنے سے توہین ہوتی تو قرآن شریف ہرگز ایسا نہ کرتا. اس طرح جنتیوں کے لیے اصحاب الجنہ تو کفار اور دوزخیوں کے لیے اصحاب النار بھی استعمال ہوا ہے. حضرت شعیب کی کافر قوم کے لیے اصحاب الایکا ہے. خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے عیسائیوں کے لشکر کے لیے اصحاب الفیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پھر کسی پر بس نہیں ہے، امت میں بزرگان سلف پر بھی توہین کا اعتراض آئے گا، جنہوں نے صحابہ کی نہایت درجہ تعظیم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی صحابہ سے مماثلت کی وجہ سے یہ اصطلاح ان کے لیے استعمال کی. اس کی بے شمار مثالیں اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں، مگر کسی نے 1400 سال میں آج تک ان بزرگان سلف کو اس اعتراض کا نشانہ نہیں بنایا کہ جی انہوں نے توہین کر دی. میں یہاں صرف مثالیں ایک دو پیش کر دیتا ہوں. کتاب ہے انوار اصفیاء، 90 صوفیاء کرام کا اس میں ذکر ہے، اور صفحہ 19 پر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مانند ہو. سکینت الاولیاء ایک کتاب ہے، حضرت میاں میر کے ساتھیوں کے لیے وہاں اصحاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور صفحہ 57 پر لکھا ہے کہ آپ کے سب اصحاب کسی نیک اور متقیانہ طریقے پر عمل پیرا تھے. 14 ستارے کتاب ہے، مولوی سید نجم الحسن کراروی صاحب ناظم اعلیٰ پاکستان شیعہ کی تصنیف، اس کے ٹائٹل پر ہی لکھا ہے اصحاب امیر المومنین، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں کو اصحاب قرار دیا. پھر حضرت امام جعفر صادق کے ساتھی کو صحابی لکھا ہے. تو علماء امت نے صحابی کے لفظ کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کر کے اس کے ساتھی کو صحابی کہنا جائز سمجھا ہے، اور یہی جماعت احمدیہ کا مسلک ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توہین والی بات، تو جس طرح
حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اسی طرح وہ صحابہ رسول کے بھی عاشق تھے. آپ نے اپنے کلام میں صحابہ رسول کو سورج کی طرح روشن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء، دست و بازو اور کان اور آنکھیں قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ عزت کے بلند مقام پر فائز تھے. اور آپ کی دلی تمنا یہ تھی، جس کا اظہار آپ نے ایک دفعہ کیا، کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر مجھے طاقت ہوتی اور موت کا سامنا نہ ہوتا تو میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف ان کے تمام دشمنوں میں پھیلا کر دم لیتا. اور آپ نے سر الخلافہ جیسی کتابیں لکھ کر اپنی اس خواہش کو پورا بھی کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا ان کے ہم پلہ ہیں. نہیں کبھی آپ نے صحابہ رسول سے ان کا تقابل کیا ہے. ہاں، صحابہ کی تعظیم اور محبت و عقیدت کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش و تمنا ضرور رہی کہ آپ کے ماننے والے صحابہ کے نقش قدم اور نمونے کو اختیار کریں، ان جیسے بننے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جماعت کو اس کی تلقین بھی فرمائی. اور آپ کے ماننے والوں میں جو اس کوشش میں کامیاب ہوئے ان کو آپ نے صحابہ کا مثیل قرار دیا. تو اس لیے قابل اعتراض نہیں کہ آپ کا دعویٰ تو مسیح اور مہدی ہونے کا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے ان کے ساتھ جب ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا تو اصحاب کے لفظ استعمال کیے. امام مہدی کے آنے کا ذکر کیا تو فرمایا وہ قدم ہستی سے ظاہر ہوگا اور اس کے اصحاب کی تعداد اصحاب بدر کے مطابق 313 ہوگی. اب میں ذرا ان سوال کرنے والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ جو انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھیوں کے لیے آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے لفظ سے یاد کیا تھا؟ اور کیا وہ حدیث بھول گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کی علامت 73 فرقوں میں سے اس کو ناجی کے طور پر چنتے ہوئے بیان کی تھی اور فرمایا تھا معانا علیہ واصحابی؟ وہ ناجی فرقہ، اس کی علامت کیا ہوگی؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے مثیل ہوں گے. وہ اس تعلیم اور نمونے پر چلنے والے ہوں گے جن پر میں نے اور میرے صحابہ نے چل کر دکھا دیا. تو آج حالات اور واقعات نے جماعت احمدیہ کے حق میں تو وہ تمام نشانیاں بھی پوری کر دی. کیا بلحاظ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بلحاظ مالی و جانی قربانی کے، کیا بلحاظ ہجرت، کیا بلحاظ مصائب اور شدائد برداشت کرنے اور ان پر صبر کرنے کے. تو تعظیم اور ادب کی خاطر اور محبت و عقیدت سے اگر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو جیسا کہ علماء امت اور قرآن شریف کے دلائل سے ثابت ہے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. جی بالکل ٹھیک. حافظ صاحب، جی حافظ صاحب، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں، اس سے بھی زیادہ کڑا اعتراض جو کرتے ہیں وہ ام المومنین کی اصطلاح پہ کرتے ہیں کہ ہم احمدی جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے لیے ہم ام المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس پہ سب سے کڑا اعتراض کرتے ہیں، تو اس پہ بھی کچھ اگر آپ بتا سکیں ہمیں. جی میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہی حال ام المومنین کی اصطلاح کا ہے، جس کے لفظی معنی ہے مومنوں کی ماں. جی. اور اصطلاح میں یہ لفظ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں بھی مطلقاً بغیر کسی قرینے کے ام المومنین کے الفاظ استعمال ہوں، وہاں صرف اور صرف یہی مفہوم مراد ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس سے مراد. لیکن چونکہ لغوی معنوں کے لحاظ سے اس کا مطلب مومنوں کی ماں کا بھی ہے، اس لیے بعض بزرگان امت کی ازواج، والدہ یا خادمہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اسی طرح ہے کہ قومی سطح کے لیڈروں کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قائد اعظم کے لیے بابائے قوم، فاطمہ جناح کے لیے مادر ملت. تو امت کے بزرگان نے ازواج مطہرات سے عبادت اور نیکی کی نسبت سے بعض خواتین کو کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. چنانچہ تاریخ مشائخ چشت مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی کے صفحہ 164 پہ لکھا ہے کہ شیخ جمال الدین صاحب کی ایک خادمہ جو عابدہ اور صالحہ ہونے کی وجہ سے ام المومنین کہلاتی تھی. پھر حضرت خواجہ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں گلدستہ کرامات ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 18 پر لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے ام المومنین کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. اور اشارات فریدی میں صفحہ 91 جلد اول پر حضرت خواجہ جمال الدین ہاسوی کی اہلیہ محترمہ کے لیے ام المومنین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے بزرگان امت، بڑے بڑے پیران پیر، کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ یہ الفاظ استعمال کر کے وہ کوئی توہین کے مرتکب ہوئے تھے؟ باقی جہاں تک امہات المومنین کی حرمت و تعظیم کا تعلق ہے
جماعت احمدیہ اس کی حفاظت میں ہمیشہ صف اول میں رہی. جب امہات المومنین کی بدنام زمانہ وہ کتاب شائع ہوئی جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے خلاف بدگوئی کی گئی، تو سب سے پہلے اپنے دکھ اور رنج کا اظہار جس وجود نے کیا وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ تھے. آپ کی اس کتاب کا نام ہی فریاد درد ہے، جس کا آغاز ان سطور سے ہوتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس نے بدگوئی، بد زبانی اور نہایت سخت توہین اور گندے لفظ اور اوباشانہ گالیاں ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء خیر الاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کر کے پنجاب اور ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمانوں کا دل دکھایا اور مسلمانوں کی قوم کو وہ دردناک زخم پہنچایا ہے کہ نہ ہم اور نہ ہماری اولاد کبھی اس کو بھول سکتی ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کبھی اصرار نہیں کیا اپنے ماننے والوں کو کہ یہ شرط ہے بیعت کی کہ میرے گھر والوں کو ام المومنین کہو، مگر جب لوگوں نے یہ کہا تو آپ سے بھی سوال ہوا، آپ نے کیا ہی خوب جواب دیا. فرمایا ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت مسیح آئیں گے اور حدیث میں لکھا ہے یتزوج و یولد لہ، وہ آئیں گے اور شادی کریں گے، تو جب شادی کریں گے اور ان کی بیوی ہوگی تو ان کو ام المومنین کہو گے یا نہیں کہو گے؟ فرمایا ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ یہ کہاں پر جا کر اعتراض پڑتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض کرو گے یا اس قرآن کی آیت پر جس میں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے. آصف صاحب یہی حال اہل بیت کے لفظ کا ہے جس کے معنی تو ہیں گھر والے، اور مسلمانوں میں اس اصطلاح کے بارے میں 2 آراء ہیں. اہل سنت کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور اولاد دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت 24 میں ہے. لیکن اہل تشیع حضرات اس آیت کے بارے میں بعض روایات کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ازواج النبی شامل نہیں بلکہ صرف 5 تن یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم شامل. دوسرے یہاں یہ قابل ذکر بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ اصطلاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے لیے بھی استعمال ہوئی. سورہ ہود کی آیت 74 میں فرمایا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. بس دیگر انبیاء کے لیے بھی قرآن شریف میں یہ اصطلاح مستعمل ہے. تیسرے یہ کہ خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نیک اور کامل فرمانبردار امتی بھی اہل بیت میں شامل ہے. چنانچہ فرمایا کل تقی علی، ہر متقی میری آل اور اہل بیت میں شامل ہے. اور ایک ایسے ہی متقی حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر جو غیر عرب تھے ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے اور ہمارے اہل بیت میں سے ہے. تو اس تعریف کو قبول کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم اہل بیت کی اطاعت کرے اور اہل بیت سے محبت کرے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے. بس اہل بیت کا استعمال تعظیم و ادب کی خاطر آل رسول کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی امت محمدیہ میں خود کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو ہرگز توہین کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا. باقی جہاں تک اہل بیت کی عظمت و شان کا تعلق ہے، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ان کی شان اور عظمت جو بیان کر دی اور ان کی محبت و عقیدت کا جس انداز میں ذکر کیا، دوسرے کیا کریں گے. میں آپ کو صرف آخر میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہ روح پرور شعر سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نثار کوچے آل محمد، کہ میری جان اور دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہے اور میری خاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کوچوں پر نثار ہے. اور فرمایا کہ میں حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں. وہ خدا کے برگزیدہ صاحب کمال، صاحب عفت، صاحب عصمت اور ہدایت کے امام تھے. تو جو یہ شان سمجھتے ہوں آل بیت کی، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جب یہ وہ لفظ استعمال کریں گے تو معاذ اللہ کوئی اور مفہوم پہنا رہے ہوں؟ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب، جزاک اللہ.